ولید اقبال صاحب، اینٹی اسٹیٹ کسی کو کہنا بڑا مشکل ہے، میرے لیے ایز اے جرنلسٹ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن رانا صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا اور انفارمیشن منسٹر، لا منسٹر نے، دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں اس کا اعلان بھی کیا۔ اب آپ بتائیے اس کا رد عمل کیا ہے آپ کا اس کے اوپر؟ جی ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تھا ایک موقع پہ، تو آزادی اظہار رائے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے برقرار رکھا تھا انہی جیل ملاقاتوں کے حوالے سے، لیکن پھر اس کے بعد کچھ رد و بدل ہوا، بینچز چینج کیے گئے، ایک نیا چیف جسٹس باہر سے لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ مسلط کیا گیا، اور ایک بڑا لارجر بینچ نے کہا کہ جی اب یہ نہیں ہو سکتا۔ 1996 میں وضع کردہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا، جو کہ 1994 کے ایک انڈین سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تھا، کیونکہ ہمارا سسٹم ایک جیسا ہی ہے آئینی سسٹم، اس میں آزادی عدلیہ کے حوالے سے سینیورٹی پرنسپل کو بہت ترجیح دی گئی تھی اور حکومتی مداخلت کو بالکل باہر رکھا گیا تھا عدلیہ کے معاملات سے، اور اس کے برعکس ملاقاتوں پر پابندی پہ میری عرض تو سن لیں، میری عرض تو سن لیں، میری عرض سنیں، نہیں میں یہ تو توقع کرنا چاہتا ہوں ان سے، حالانکہ انہوں نے مجھے تو یہی ثابت کیا کہ جنہی قوتوں نے ان کی مونچھیں مونڈ کے ان کو اندر کیا تھا انہی کو اب باپ بنا لیا ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ میں جھوٹ کے اوپر مبنی بات کر رہا ہوں۔ آئیڈیالوجی بھی دیکھیں اپنی کہاں ہے اور ان کے بات ہوگی زیادہ رانا صاحب، نہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے سخت باتیں رانا صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا درست نہیں تھا، ظلم کیا گیا تھا۔ نہیں میں قطعی طور پہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے ان کو آپ نے بھی باپ بنائے رکھا، جی تو آپ نے سال ہا سال باپ بنائے رکھا ان کو، لیکن بلکہ ان کی وجہ سے ہی آپ کا وجود ہے، ورنہ آپ پیدا ہی نہ ہوتے۔ یہ بھی ایک اور خود فریبی ہے، لیکن جو چیز آپ کے ساتھ ہو گئی اس کے بعد باپ بنانا جو ہے وہ تو عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ وہ نہیں باپ بنا رہے ان کو، اس کے بعد میں یہ آج والی پابندی پہ آ جائیں، میں پلیز یہ بتانا چاہتا ہوں، بھلے آن ایئر بات آپ چلا سکیں یا نہ چلا سکیں، جو وضع کردہ اصول 1996 میں ججز کیس میں آئے تھے اباؤٹ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری، اس میں لیجٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی اینڈ سینئر موسٹ کی، جو کہ آئین میں بعد میں ڈالا گیا، جو چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، اس کے انحراف میں ترمیم کر کے، نہیں اس کے انحراف میں ان کے انحراف میں ترمیم کر کے نان سینئر موسٹ کو چیف جسٹس بنایا، تو وہ کمپرومائزڈ ہوگا۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کمپرومائز اس لیے ہیں کہ 4 دن پہلے انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، ان کو 3 سال کی ایک اور کمپرومائز کیرٹس اس طرح آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے پروگرام کے ذریعے یہ کامنٹ آن ایئر جائے، میں نہیں یہ چاہتا آن ایئر جائے، لیکن ولید اقبال صاحب پابندی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آ جائے، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، ملاقاتوں پہ پابندی پہ آ جائے۔ دیکھیں بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسمبلی کو توڑا گیا، پشاور ہائی کورٹ نے اس کو بحال کر دیا۔ غلام اسحاق جنہوں نے اسمبلی کو توڑا تھا، انہوں نے ایک سپریم کورٹ کے جج کے گھر جا کر ان کے گھر جا کر ان سے کیا پوچھ رہے ہیں، وہ کدھر بیٹھے، گھر جا کر وہ بینظیر کے پاس بیٹھے، کیونکہ وہ ریٹائر ہونے والے تھے اور ان کو انہوں نے وفاقی موت سے او بھائی ادھر آؤ نا، عمران خان کا جو ٹویٹ ہے، جو اس کی گفتگو ہے، جو اس کے میسج ہیں، جو وہ اپنا جو ہے وہ باہر جو فتنہ فساد پھیلانا چاہتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرو نا، بتاؤ۔ یہ جو ٹویٹ چلیں، یہ جو ٹویٹ اس نے کل کیا ہے، یہ اس عظما خان صاحبہ کی میٹنگ کے بعد، اس کو ڈیفینڈ کرتے آ جائیں اس کے اوپر، اس پریزن وہ تو آزادی اظہار کا ذکر کر رہا ہے، آزادی اظہار بھی اسے مجھے کور کر چکی ہے، ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ اپہولڈ کر چکی ہے، لیکن اس کے رد و بدل کرنے کے بعد جو آپ نے کیا اس کو پھر انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ ایک جج نے اپہولڈ کر لیا، جب 3 نے اس کو رد کیا تو کہتے وہ 3 غلط ہے۔ جو ٹویٹ عمران خان نے یہ پرسوں عظما خان صاحبہ کی میٹنگ کے بعد کیا ہے، اس کو یہ سامنے رکھیں یا آپ رکھیں، اس کو ڈیفینڈ کر دیں۔ ٹویٹر تو اس کا کوئی اور ہی چلاتا ہوگا نا، وہ تو جیل میں ٹویٹر اکاؤنٹ تھوڑا چلا رہا ہے۔ اسی ملاقات کے ذریعے سے میسج آیا اور ٹویٹ ہوا ہے، اس ٹویٹ میں جو بیان کیا ہے، جو گفتگو کی ہے، اس کو ڈیفینڈ کر دیں۔ لیکن رانا صاحب ایک چیز اور یہ اپنا جو ہے، آپ سیاسی لوگ ہیں، رانا صاحب آپ جیل میں ڈال دیتا ہے، کوئی حکومت گراتا ہے تو آپ کو جیل میں ڈال دیتا ہے، تو آپ کو ایسی ملاقاتوں پہ بندش لگانا یا کسی کو آئسولیشن میں ڈالنا، میں یہی کہنے لگا تھا، بندش نہیں ہے۔ رانا صاحب ڈیفینڈ کر لیں کہ 27 دن جو ملاقات نہیں کروائی، کیا ان کے ساتھ یہ ہوا؟ پھیلانے والی ایکٹیویٹیز کے اوپر پابندی ہے، یہ نہ کریں، یہ روزانہ ملاقاتیں کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی، اس کام پہ یہ نہ کریں، یہ روز ملاقاتیں کریں۔ میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ یہ ٹویٹ کیوں آئی، یہ دیکھیں، یہ جسٹیفائی کریں اس کو۔ جسٹیفائی صاحب
کہ 27 دن جو ملاقات نہیں ہو سکی، کیا ان کے ساتھ ٹویٹ کو جسٹیفائی نہیں کرنا، آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا؟ آپ کے ساتھ 27 دن ملاقات نہ ہونے کا سچویشن آیا تھا؟ میاں نواز شریف کے ساتھ پلیٹلیٹس گرنے پر سچویشن آئی تھی؟ اور میری تو بھائی 6 مہینے نہیں ملاقات ہوئی، اور میری تو 6 مہینے نہیں ملاقات ہوئی، سن لیں 6 مہینے میری فیملی کے 3 افراد اور 1 وکیل، اس کے علاوہ کوئی جیل کا ریکارڈ موجود ہے؟ مجھے بتائیں کون مجھ سے ملا ہے؟ تو آپ کی ملاقات ہوئی نا، میں کہہ رہا ہوں. اور مجھے یہ کہتے تھے کہ کیونکہ آپ کے اوپر نارکوٹکس کا مقدمہ ہے لہٰذا آپ کو یہ سہولت نہیں دی جا سکتی. خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ملاقات ظالمانہ فیل تھا. ولید اقبال صاحب 15 کلو ہیروئن ڈال کے کسی بندے کو ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپ ڈیتھ پنشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، سزائے موت. تو وہ بھی ظالمانہ فیل تھا. میں ان چیزوں کو چاہتا ہوں کہ آپ سیاسی لوگ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی، بتا رہے ہیں کہ 2 فیملی ممبرز اور 1 وکیل. ولی صاحب 15 کلو ہیروئن کا پرچہ ڈالنا ٹھیک تھا؟ کمال کر رہے ہیں آپ. 15 کلو پرچہ ڈالنا ہیروئن کا ٹھیک تھا؟ نہیں، یہ 200 کیس کرنا ٹھیک ہے؟ یہ بتائیں آپ، ان 200 کیسوں میں کون سا کیس جائے؟ نہیں ہے. تو پھر کون کہہ رہے ٹھیک ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ سیاسی لوگ راستہ نکالیں، غلط کام ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جی ہم نے اگر ہم نے کوئی غلط چیز کی جو آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے، تو میں یہ رجیم اس کو 200 سے ضرب دے رہی ہے اور پھر توقع کر رہی ہے کہ اس کے آگے کوئی ہاسٹیلٹی نہ دکھائی جائے. ایک پولیٹیکل لیڈر جو سب سے پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اس تناظر کے اندر آپ دیکھیں. کلوزنگ ون لائنر لے لیں. رانا صاحب سے پروگرام اینڈ پہ آ گیا. رانا صاحب کوئی سیاسی فضا میں تھوڑی نرمی پیدا کریں، پاکستان کو سوٹ کرے گی اگر تھوڑی نرمی پیدا کریں. سیاسی فضا میں نرمی ولید صاحب کی اپنی لیڈرشپ کے پاس. میری لیڈرشپ نے دا پرائم منسٹر آف پاکستان 3 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس اور 1 مرتبہ یوم آزادی پہ انہوں نے اوپن آفر کی ہے، اپوزیشن کو سامنے کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں، تمام ایشوز کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس کرتے ہیں، اس کا راستہ نکالتے ہیں. کیا نواز شریف عمران کو جیل میں رکھنے کے حامی ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں انہوں نے کبھی جو ہے وہ گفتگو نہیں کی. انہوں نے کبھی بھی عمران خان صاحب کے بارے میں نہ کوئی انہوں نے یہ کہا کہ ان کو آپ جیل میں ضرور رکھیں، نہ کبھی انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جو ہے وہ باہر نکالیں. ہاں اگر کوئی 1 مرتبہ 2 مرتبہ بات ہوئی تو وہ صرف جو لفظ اس میں وہ کہتے ہیں یہ مکافات عمل. مکافات عمل.